یہ بچے بار بات نہیں نکالنی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب ختم کرو۔ ماں اور باپ نے بیٹھ کے رانی کو سمجھایا، بیٹا تیری عمر 34 سال ہے، شادی تیری پہلے نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ بھائی کو بتا دو، جو بھائی کہتا ہے وہ کر لیں گے۔ تحصیل پھالیہ میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں بوڑھے والدین کے سامنے 34 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسپرے دیا بے ہوشی کے لیے۔ وہ اس کے مجرم پکڑے گئے ہیں، کیا واقعہ ہے، کہاں تک تفتیش پہنچی ہے؟ پھالیہ کا یہ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس قسم کے کیسز کو رپورٹ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو اوریجنل نام ہے وہ ہم نہیں بتائیں گے، شناخت ہم نہیں کروائیں گے، ڈیفینیٹلی ہماری بھی بہن بیٹی کی طرح ہے، اور ہم ویسے بھی زیادتی کے کیس میں ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں الاؤ بھی نہیں ہے۔ رانی فرضی نام رکھ لیتے ہیں۔ رانی کی عمر 34 سال ہے اور رانی تھوڑی سی ذہنی طور پر اپسٹ ہے، بیمار ہے۔ والدین نے بہت اس کا رشتہ ڈھونڈا پر رشتہ اس کا نہیں ملا، قدرتی طور پر اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ 34 سال کی ہو گئی ہے۔ ایک یہ ٹراما رانی کے اوپر۔ گھر کے صحن میں، گاؤں ہے یہ، گھر کے صحن میں 2 چارپائیاں ہیں، رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے، یہ لوگ سو رہے ہیں آرام سے۔ گاؤں میں آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد لوگ عشاء پڑھتے سار سو جاتے ہیں۔ اب سنسان سسٹم سارا، 2 آدمی باہر سے کودتے ہیں دیوار سے اور ڈائریکٹ اندر آتے ہیں۔ جب صحن میں آتے دیکھتے 2 چارپائیاں، پہلی چارپائی پہ والدین سوئے میں، ضعیف ہیں، بوڑھے، اور اگلی پہ رانی ہے 34 سالہ۔ ایک آگے آتا ہے، بالی بالی اس کو کہتے ہیں، بالی آتا ہے آگے، فوراً منہ کے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے رانی کے تاکہ آواز نہ نکلے، چیخو پکار نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اب جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ چیخ تو نہیں پاتی لیکن پھر بھی تھوڑی بہت آواز تو نکلتی ہے، ہاتھ پیر مارتی ہے، جس سے رانی کی والدہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب رانی کی والدہ کی آنکھ کھلی تو دوسرے نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اسپرے، وہ اسپرے فوراً اس کے منہ پہ کرتا ہے، بے ہوش ہو کے سو جاتی، فوراً بے ہوش ہو جاتی۔ باپ یہ ہلچل سے اٹھتے ہیں تو باپ کے منہ پہ بھی اسپرے کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ڈھیر۔ اس کے بعد رانی کے ساتھ ہوس بجھائی جاتی ہے، بالی بھی اور اس کا دوست بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ دونوں اذیت پسند تھے، ان کی نیچر یہ تھی کہ کوئی تکلیف سے، شدت سے روتا ہے، چیختا ہے، تکلیف کے مارے ان کو سکون ملتا ہے دیکھ کے، بائی نیچر یہ دونوں ایسے تھے۔ رانی کو انہوں نے کوئی اسپرے وغیرہ نہیں کیا، اس کو تکلیف دیتے رہے، اذیت دیتے رہے اور دیکھتے رہے، اپنی تسکین کرتے رہے کہ جی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ رانی بے ہوش، برے حال، منہ اس کا باندھا ہوا، ماں باپ بے ہوش ہوئے میں، کوئی عطا پتہ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب اسپرے کا اثر اترا تو ماں اٹھی اور ماں نے اٹھ کر دیکھا کہ رانی بڑی غیر حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو چادر سے اس کو ڈھانپا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پانی پلایا، تھوڑی تھوڑی اس کو ہوش آئی۔ باپ بھی اٹھ گیا، رونا دھونا۔ اب یہ 3 اس صحن میں بیٹھ کے رو دھو رہے ہیں۔ ماں اور باپ نے بیٹھ کے رانی کو سمجھایا، بیٹا تیری عمر 34 سال ہے، شادی تیری پہلے نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہمارے گھر سے باہر نکلی تو پھر تو سوچنا ہی نہ کہ کوئی رشتہ دے گا یا تمہارا کوئی رشتہ لے گا، مجبوری۔ یہ بچے بار بات نہیں نکالنی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب ختم کرو۔ رانی نے نہ ہاں کیا نہ کیا، صرف روتی رہ گئی۔ رانی کا ایک ہی بھائی ہے اور وہ لاہور میں جاب کرتا ہے۔ اتنا اس نے کہا کہ ایک دفعہ بھائی کو بتا دو، جو بھائی کہتا ہے وہ کر لیں گے، باقی آپ لوگ جیسے کہتے ہیں ہم کریں گے۔ بڑی تابع دار بچی ہے جس نے آگے سے یہ کہا۔ بھائی کو نہیں بتایا گیا، بات ختم ہو گئی۔ 10 سے 15 دن کے بعد بھائی چھٹی پر جب گھر آیا، آ کر دیکھا رانی کمزور، گم سم، روئی دھوئی، برے حال، ڈپریس تھی رانی، ڈپریس تھی، ٹراما میں تھی۔ بھائی نے کہا میں صبح سے آیا ہوں، جب بھی میں آتا ہوں تم مجھے کہتی ہو چلو چیزیں لینے چلیں، چلو آئس کریم کھانے چلیں، تم شرارتیں کرتی ہو، آج تم بالکل صبح سے رات ہو گئی چپ ہو، کیا چکر ہے؟ بھائی کچھ نہیں، بھائی تھا نا، ظاہر ہے اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے سر پر پیار دیا، اس نے کہا میں بھائی بھی ہوں، میں تمہارا دوست بھی ہوں، تو کوئی ایشو ہے تو بتا دو مجھے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مسئلہ تمہارا حل کروں گا۔ کہتی کسی کو کیا نہیں بتائیں گے آپ، اور زاروں قطار رونے لگ گئی۔ اور پھر اس نے ساری بات اپنے بھائی کو بتائی۔ بھائی نے کہا کچھ نہیں بگڑا، میں ہوں نا۔ رانی کھل گئی، حوصلہ ہو گیا۔ بھائی آیا باہر، ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ والدہ نے وہی بات سامنے رکھی کہ پولیس کو بتائیں گے تو پھر میڈیا والے، اور پھر میڈیا والے تو پھر گاؤں والے، تو پھر بدنامی، اور پھر رشتہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اب میں واپس چلا جاؤں گا، آپ دونوں بوڑھے ہیں، گھر کا رستہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، آپ پولیس کو نہیں بتا رہے، ہفتے بعد پھر آگے کیا کر لو گے؟ کیا یہ روٹین بنانی ہے آپ لوگوں نے؟ اور پھر اس نے اپنے والدین کو ایگری کیا، تھانے لے کر گیا باقاعدہ، اور پھر ایک FIR درج کی گئی، اور پھر پولیس اس پر چھاپے معاملات کر رہی ہے۔ اب رانی کی حالت سن لیجئے، جس کی مجھے تکلیف یہ ہے، ملزم تو پکڑے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ کیس ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا اگلے 6 مہینے میں، سال میں، یا 4 سال میں،
میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. میرا مسئلہ رانی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک لڑکی کی پہلے شادی نہیں ہو رہی, وہ پہلے ڈپریس ہے, ذہنی طور پہ بیمار ہے, یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے, اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا جو صورتحال ہے. آپ یقین کیجئے دن بدن وہ لڑکی بیڈ پر ہے, اور اب فٹس اس کو پڑتے ہیں, اب اس کو دورے پڑتے ہیں. مینٹل کنڈیشن اس کی کیا ہے؟ مینٹل کنڈیشن تو پہلے ہی خراب تھی, بیمار تھی, اور اب بگڑ گئی مزید زیادہ. اب زیادہ تر اس کو سلایا جاتا ہے گولیاں دے کے. یہ صورتحال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں پر درندے, شکاری, بھیڑیے, بھوکے کتے زیادہ ہیں انسانوں کی نسبت. گزرتے چیک کر لیتے ہیں کس گھر میں جوان بھائی ہے, کس گھر میں جوان بہن ہے, کس گھر میں جوان لڑکی ہے, کون اکیلا ہوگا. بالکل. اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں پھر, جیسے اس میں کیا. تو سی سی ڈی کے پاس گیا کیس کے نہیں؟ یہ کیس جناب سی سی ڈی کو ریفر ہو گیا ہے. اگلی خبر ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے, لیکن میں بڑی پر امید ہوں کہ اگلی خبر آ جائے.